نمرود قدیم زمانے کا ایک بادشاہ تھا جو موجودہ عراق کے علاقے میں حکمران تھا۔ اس کی سلطنت وسیع، فوج مضبوط اور خزانے بے حساب تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے دل میں غرور پیدا ہوا، یہاں تک کہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہی معبود ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس غرور نے اسے حق سے اندھا کر دیا۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت دے کر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے نمرود کے سامنے حق کا اعلان کیا اور کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ وہی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ نمرود نے اپنی عادت کے مطابق ضد اور ہٹ دھرمی سے جواب دیا۔ اس نے اپنی ظاہری طاقت کو دلیل بنا کر حق کو جھٹلایا، مگر سچائی اس کے سامنے واضح ہو چکی تھی۔ نمرود نے اپنی خدائی کے چیلنج کو خطرہ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبرتناک سزا دی جائے۔ ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی دوبارہ نمرود کی خدائی کو چیلنج نہ کرے، مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ یہ واقعہ نمرود کے غرور کے لیے پہلا بڑا جھٹکا تھا، مگر اس نے پھر بھی توبہ نہ کی۔ نمرود نے اپنے دربار میں اعلان کر رکھا تھا کہ وہی سب کچھ ہے۔ اس کے حکم سے لوگ زندہ رہتے اور مر جاتے ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس ظالم کو ایسی مخلوق کے ذریعے ذلیل کیا جائے جو بظاہر نہایت کمزور اور حقیر ہو، تاکہ انسان سمجھ لے کہ طاقت کا اصل معیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک جھنڈ نمرود کی سلطنت پر مسلط کر دیا۔ مچھروں نے فصلیں تباہ کر دیں، جانور بے چین ہو گئے، لوگ بدحواس ہو گئے۔ فوجی ہتھیاروں کے باوجود بے بس نظر آئے۔ مچھر نمرود کے لشکروں کے لیے ایسی آزمائش بنے جس کا کوئی مقابلہ ممکن نہ تھا۔ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے اس کے سر میں داخل ہو گیا۔ وہ مچھر اس کے دماغ میں جا کر اسے شدید تکلیف دینے لگا۔ نمرود دن رات درد میں مبتلا رہنے لگا۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ نمرود کو سر پر جوتے مارے جاتے تاکہ وقتی آرام ملے۔ اس کا شاہانہ وقار ختم ہو گیا۔ درباری اسے دیکھ کر عبرت پکڑنے لگے۔ کئی دنوں یا مہینوں تک نمرود اسی اذیت میں مبتلا رہا۔ آخر کار ایک حقیر مچھر ایک مغرور بادشاہ کی موت کا سبب بنا۔ نمرود نہ اپنی فوج سے فائدہ اٹھا سکا، نہ خزانے بچا سکے، نہ خدائی کا دعویٰ کام آیا۔ یوں دنیا نے دیکھ لیا کہ جو خود کو خدا سمجھے وہ ایک مچھر کے سامنے بھی بے بس ہو جاتا ہے۔